السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سامعین گرامی، آج انشاءاللہ العزیز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی ہے، لہذا نہ ان کی تجارت میں نفع ہوا اور نہ انہیں صحیح راستہ نصیب ہوا۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے ایک آگ روشن کی، پھر جب اس آگ نے اس کے ماحول کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں اندھیریوں میں چھوڑ دیا کہ انہیں کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، چنانچہ اب وہ واپس نہیں آئیں گے۔ او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یا پھر ان منافقوں کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے برستی ایک بارش ہو جس میں اندھیریاں بھی ہوں اور گرج بھی اور چمک بھی، وہ کڑکوں کی آواز پر موت کے خوف سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے ہیں، اور اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان اللہ على كل شيء قدیر۔ ایسا لگتا ہے کہ بجلی ان کی آنکھوں کو اچک لے جائے گی، جب بھی بجلی ان کے لیے روشنی کر دیتی ہے وہ اس روشنی میں چل پڑتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے سننے اور دیکھنے کی طاقتیں چھین لیتا، بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہاں تک ترجمے کے بعد مختصر تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کریمہ میں ان کافروں کے مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ پہلی آیت کریمہ میں فرمایا اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ وہ ایمان جو کہ ہدایت ہے اس کے بدلے میں نفاق جو کہ گمراہی ہے اس کو خرید رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ گمراہی وہ نقصان کا سودا ہے، تو فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت یقیناً فائدہ مند، ان کا سودا یقیناً فائدہ مند نہیں ہے۔ وما كانوا مہتدین، اور جب انہوں نے فائدہ مند سودا نہیں کیا اس ہدایت اور گمراہی کے اندر تو وہ صحیح اور درست راستہ پانے والے نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت اگلی آیت کریمہ میں آیت نمبر 17 میں فرما رہے ہیں مثلهم کمثل الذی استوقد نارا، کہ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، جب اس کے ارد گرد روشن ہو جاتا ہے آگ کی وجہ سے تو اللہ رب العزت اس نور کو لے جاتے ہیں اور اس آگ جلانے والوں کو اندھیریوں میں اور ظلمتوں کے اندر چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ دیکھ نہیں پاتے۔ یہاں پر بہت ہی خوبصورت ایک مثال پیش کی جا رہی ہے ان منافقوں کی کہ جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود نفاق گمراہی میں پھنسے رہے۔ اسلام کے واضح دلائل کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح اس روشنی سے ماحول کی چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہیں، اسی طرح اسلام کے دلائل سے حقیقت ان پر واضح ہو گئی، لیکن پھر ضد اور عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ روشنی ان سے سلب کر لی اور دیکھنے کی قوت سے وہ محروم ہو گئے۔ یہ منافقوں کی پہلی مثال تھی۔ اگلی مثال کے اندر اللہ رب العزت منافقوں کی دوسری مثال پیش کر رہے ہیں او کصیب من السماء، کہ جیسے کہ آسمان سے برستی بارش ہو، اس میں اندھیریاں ہوں
اور گرج ہو اور چمک ہو، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ منافقوں کی دوسری قسم کی مثال بیان فرما رہے ہیں۔ تو گویا کہ منافقوں کی پہلی مثال ان منافقین سے متعلق تھی جو اسلام کے واضح دلائل سامنے آنے کے باوجود خوب سوچ سمجھ کر کفر اور نفاق کا راستہ اختیار کیے ہوئے تھے۔ اب اس آیت کریمہ میں منافقین کے اس گروہ کی مثال دی جا رہی ہے جو اسلام لانے کے بارے میں تذبذب کا شکار تھا۔ جب اسلام کی حقانیت اور اس کے دلائل سامنے آتے تو اس کے دل میں اسلام کی طرف جھکاؤ پیدا ہوتا اور اسلام کی طرف بڑھنے لگتے، لیکن جب اسلامی احکام کی ذمہ داریاں اور حلال و حرام کی باتیں سامنے آتی تو وہ اپنی خود غرضی کی وجہ سے رک جاتے۔ یہاں یہاں اسلام کو ایک برستی ہوئی بارش سے تشبیہ دی گئی ہے، اور اس میں کفر و شرک کی خرابیوں کا جو بیان ہے اسے اندھیریوں سے، اور اس میں کفر و شرک پر عذاب کی جو دھمکیاں ہیں انہیں گرج سے تشبیہ دی گئی ہے۔ نیز قرآن کریم میں حق کے جو دلائل اور حق کو تھامنے والوں کے لیے جنت کے جو وعدے کیے گئے ہیں انہیں بجلی کی روشنی سے، جب یہ روشنی ان کے سامنے چمکتی ہے تو وہ منافقین چل پڑتے ہیں، مگر کچھ دیر میں ان کی خواہشات کی ظلمت ان پر چھا جاتی ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں، چونکہ اسلام دین اور اس کے احکامات شریعت انہیں منمانیاں نہیں کرنے دیتے، اور جب ان کی منمانیاں ختم ہوتی ہیں تو پھر وہ اسلام پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ کھڑے رہ جاتے ہیں۔ اسی آیت کریمہ کے آخر میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی جب قرآن کریم فسق اور عذاب کی وعیدیں سناتا ہے تو یہ اپنے کان بند کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عذاب سے محفوظ ہو گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمام کافروں کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور وہ اس سے بچ کر نہیں جا سکتے۔ آج کا سبق یہیں تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔